السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی ماں بہنیں، میرے تمام بھائی بزرگ، اب سب کے لیے اور ایک خاص وظیفہ اور کچھ اعمال، یہ جمعہ کا عروج آجی کا دن کا بہت خاص وظیفہ، آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ اور آپ کو یقین ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیں آپ، یہ خاص کر کے جمعہ کا دن کا ہی ہے۔ اب اگر آپ کو عربی آتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کو اب جو بھی بھاشا آپ کو آتا ہے، ہندی، اردو، بنگلہ، جو بھی آپ کو آتا ہے اس بھاشا میں لکھ لیا آپ۔ چلیے اس وظیفہ کو شروع کرتے۔ جمعہ کا دن اور اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا، وہ نام کے اوپر ویڈیو میں بنا رہا تھا، تو وہ نام کا بھی وہ بھی بتاؤں گا، اور دوسرا جمعہ کا دن کا خاص وظیفہ آپ لوگ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور برائے کرم اگر چینل میں پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ، تو چینل کو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا تکلیف پریشانی یہ ہے، ہر چیز کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی وظیفہ بتاؤ ان کو، یہ وظیفہ کریں گے نہیں، بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ 50 کلومیٹر دور بابا کے پاس بہت زبردست بابا ہے، وہاں پہ چلے جائیں گے، لیکن گھر میں بیٹھے خود کوئی وظیفہ بتا رہا ہے کہ وظیفہ کر لے، آپ کی ساری تکلیف پریشانی کا حل ہو جائے گی، کرنے کو تیار نہیں۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ اللہ سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک شیئر ضرور کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں سے جو خاص لوگ ہیں، جان پہچان جو بھی ہے، ان سے چینل کو سبسکرائب کرا دیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس نام الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، اس کے بعد القدوس، اللہ کے اوپر دوسرا اللہ پہلے بنانا چاہیے سب سے پہلے۔ اس کو کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے بعد آئے گا، وہ اللہ نہیں، اللہ کا کوئی معنی نہیں، اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کا ترجمہ کریں گے بعد میں، کل انشاءاللہ اس کا ویڈیو بناؤں گا۔ تو القدوس، قدوس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب اللہ ہے، رحمان کا مطلب مہربان، رحیم کا مطلب بڑا نہایت رحم والا۔ اللہ کا مطلب اللہ، رحمان کا مطلب مہربان، رحیم کا مطلب رحم والا، مالک کا مطلب بادشاہ، قدوس مطلب پاک۔ جو بھی انسان جس کو اللہ میں دل نہیں لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، جب انسان کا دل گناہوں سے زیادہ بھر جاتا ہے، انسان گناہ کرتے جاتا ہے، انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ستھرا رہتا ہے، کوئی داغی نہیں رہتا اس کا، صاف ستھرا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اس کی نامہ عمل لکھنا شروع ہوتی ہے۔ جب پہلا گناہ کرتا ہے تو سفید دل پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا، وہ داغ تھوڑا اور بڑھ گیا، پھر تیسرا گناہ کیا، داغ اور بڑھ گیا، پھر چوتھا گناہ کیا، داغ بڑھ گیا۔ ایسا کرتے کرتے جب دل کا حصہ، زیادہ تر حصہ کالا ہو جائے گا گناہوں سے، اور باقی سفید حصہ کم رہے گا، جہاں دل کا زیادہ تر حصہ گناہوں سے کالا ہو گیا، اس بندے کو اللہ کرنے میں، ذکر کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ یاد رکھے، ساتھ میں 10 لڑکے کھڑے ہیں، اذان ہو گیا، سب نماز میں چلے جائیں گے، وہ نماز میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کا زیادہ تر حصہ کالا ہو گیا، گناہوں سے بھر گیا، اس کو اللہ کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ تو کوئی بھی انسان جس کو اللہ کرنے میں دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا ہے، سمجھے آپ کا دل گناہوں سے زیادہ کالا ہو گیا، وہ دل کا زیادہ حصہ گناہوں سے بھر گیا، اس کے لیے آپ کو اللہ کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے دوا کچھ تو ہونا چاہیے۔ کیا دوا ہے؟ تو سنیں۔ یا قدوس، اللہ کا نام ہے یا قدوس یا القدوس۔ یہ قدوس کا مطلب پاک۔ جو شخص روزانہ القدوس القدوس یا قدوس کا ورد کرے گا، اللہ کا تسبیح کرے گا اس نام کی،
کبھی بھی تسبیح کرے، پہلے درود شریف 3 بار تو آخر میں درود شریف 3 بار، اگر پہلے 5 بار تو وظیفہ ختم ہو تو درود شریف 5 بار، جو بھی شروع میں اتنا آخر میں درود شریف کا یاد رکھے. کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی دعا کا عمل کرے اس کی الگ ہی برکت ہوتی ہے. تو جب 1000 بار یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا القدوس پڑھیں گے، یا القدوس تبھی چلے گا تو بندہ پاک، تو ہم کا دل کا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا. اور دوپہر کے وقت، دوپہر پڑے تو زوال، اس وقت سورج سب سے بلندی پہ رہتا ہے آسمان میں. زوال کے وقت جس وقت میں نماز نہیں ہوتی، زوال کے وقت سب سے بلندی پہ سورج رہتا ہے. اس وقت اگر کوئی بندہ مومن 170 بار یا قدوس یا قدوس یا قدوس پڑھے گا تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیں گے، بالکل پاک. 1000 مرتبہ روز پڑھیں گے تو اللہ کی ذکر کی طرف، اللہ کی طرف اس کا دل رجوع ہو جائے گا، جھک جائے گا، اللہ اللہ کرنے کا دل کرے گا، اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے گا. اور 170 بار اگر جوال کے وقت، جب سورج سب سے بلندی پہ رہتا ہے اونچائی پہ، اس وقت اگر جوال کے وقت اگر 170 بار پڑھتے تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا. اگر جو بچہ اس کو ذہن کمزور ہے، تھوڑا کم ہے، تو یا قدوسوں کا نقش کوئی کتاب میں کہیں نہیں ملے گا جو میں بتا رہا ہوں. آپ لوگ اس طرح کی ویڈیو نہیں بناتے، میں ہی بناتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں تک فائدہ پہنچے، اس کو فیض ہو اللہ کے نام کی، اللہ کے کلام کی. تو اس طرح کی ویڈیو بناتا جس سے ویوز زیادہ ہے، لوگ زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں یہ سب کی ویڈیو نہیں بناتا، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو فیض ہو، آپ لوگ کو فائدہ پہنچے، اللہ کے کلام کی آپ لوگ کو فیض پہنچے، جو زندگی میں تکلیف پریشانی میں اس سے آپ کو راحت ملے، فائدہ ہو. اس کے لیے میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں. تو کوئی بچہ اگر اس کو پڑھائی میں ذہن کم ہے، یاد نہیں رہتا ہے، تو اسے یا قدوسوں کا نقش کو لکھ کر زعفران سے اور گلاب کے پانی سے، چینی مٹی کا پلیٹ آتا ہے نا، چینی مٹی کا، وہ پلیٹ میں لکھ کر اس کو اگر دھو کے پلائیں گے تو اس کا ذہن تیز ہو جائے گا. پڑھے گا تو یاد رہے گا، اس کا ذہن تیز ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ لیجیے، نقش کو دیکھ لیں. آپ لوگ سے کہا بھی اگر نقش لکھنے نہیں آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیسا دیکھ. یہ نقش ہے، اس کو اسکرین شاٹ مار کے لے لیں. یہ نقش ہے یا قدوس ہوگا، اس کو اسکرین شاٹ مارے، زوم کرے دیکھ لیں. اگر نقش لکھنے میں نہیں آ رہا ہے، کچھ تکلیف ہے کس کو، تو مجھے وہ کرے، میں بتاتا ہوں. یہ تو ہو گیا قدوس کا. اور یہ قدوس کا نقش جو بھی لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر بلا مصیبت سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا. آج جمعہ کا دن کا وظیفہ کیا ہے وہ سنیں. جمعہ کی نماز میں آپ جاتے ہیں، جمعہ کی نماز میں ضرور جائیں، جمعہ کی نماز کبھی نہ چھوڑیں. حضور فرماتے جس نے بھی جان بوجھ کر بنا کسی عذر کے، بنا کسی مجبوری کے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا تو میری امت کے اسلام کی لسٹ سے، اسلام کے دفتر سے اس کے نام کو کاٹ دی جاتی ہے. اسلام کی فہرست سے اس کے نام کو ہٹا دیا جاتا ہے جو 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دے. یاد رکھیں، 5 وقتہ نماز بہت ضروری ہے. جمعہ کا بالکل جمعہ کبھی نہ چھوڑے. وہ لوگ تو 5 وقتہ نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کبھی بھی جمعہ کی نماز نہ چھوڑے، بنا کسی عذر کے، بنا کسی مجبوری کے کبھی نہ چھوڑے. تو جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں جمعہ کی نماز ادا کریں گے، اسی جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے بعد آیت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ العلی العظیم. اگر آپ یہاں تک بھی پڑھ لیں تو بس ہے، جتنا بار پڑھ سکتے آپ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر 3 بار دوسرے پڑھے گا، اور اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگے گی اللہ قبول فرمائے گا. دوسری، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ آیت الکرسی سب سے مقدس آیات ہے. پورا قرآن پاک میں سب سے مقدس آیات آیت الکرسی شریف ہے. اور اس میں
اسم اعظم شریف ہے، اللہ کی خاص نام اسم اعظم، اس میں پڑھنے سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جہاں جمعہ کی نماز ادا کریں گے جگہ بدلی نہ کرے، وہیں پہ کھڑے کو سنت پڑھ لے، پڑھنے کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد آیت الکرسی شریف 3 بار پہلے درود شریف، اور پھر 11 بار 21 بار جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھ لے آیت الکرسی شریف پر، پھر درود شریف پڑھ کے دعا کر لے، دیکھنا اللہ آپ کی روزی میں اتنی برکت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بارش ہوتا ہے تو اونچے پہاڑوں سے کیسا پانی جھرنے میں نیچے گرتا ہے، اس طرح آپ کی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی طرف روزی آئے گا۔ لیکن امت مسلمہ ایسا کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے نام وظیفہ حضور کی باتوں کو امت مسلمہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے دکھ اسی بات کی، اسے ویڈیو کو آپ لوگ شیئر بھی نہیں کرتے، کم سے کم عمل کر کے دیکھیں۔ آپ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے کیا جواب دیں گے، آپ کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ 63 سال کی زندگی میں حضور نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی امت کو نہیں بھولے، دنیا میں آئے تب بھی امتی امتی۔ تاریخ کی کتابیں سنے ہوں گے آپ، اکثر 12 ربیع الاول میں بیان ہوتی، آتے جب زمین میں دنیا میں آقا تشریف لائے تو پہلے ہاتھ کو رکھے ایسا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا، چہرہ انوار، پھر سجدے میں چلے گئے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور آخری وقت میں بھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ 63 سال کی زندگی میں کبھی نہیں بھولے آقا نے۔ کل قیامت کے دن کیا چہرہ لے کے جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کیا ہے آپ کے پاس، کہ جا کے کھڑے ہو کے کیسے کوئی یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے، کیا ہے آپ کے پاس؟ امت مسلمہ سب کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کی نام، اللہ کے ذکر، حضور کی فرمان کو ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حبیب کے صدقے میں، حبیب کی آل کے صدقے میں، روز جمعہ کے صدقے میں اللہ رحیم ہے، کریم ہے، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی باتوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے آل کے صدقے تمام کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں بحیات ہیں اللہ سب کی عمر میں درجہ عطا فرمائے، سب کو بیماری سے، آفات بلا مصیبت سے تمام دینی بھائی آسمانی زمینی تمام بلا مصیبت سے سب کو محفوظ اور مامون فرمائے، سب کو زندگی میں کامیاب فرمائے۔ کبھی دعا کرے رسول کی آل کی، اللہ کی نیک بندوں کی وسیلہ لے کے دعا کرے، اللہ ایسی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ہمیں دعا کرنے آتا نہیں، ہم پریشان رہتے، در ٹھوکر کھاتے۔ اللہ سب کو کامیابی دے، اور جو جہاں بھی اللہ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، زندگی میں کامیاب کرے سب کو پروردگار۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے، اور ملتی ہے دوسرے ویڈیو میں دوسرا وظیفہ کے ساتھ میں۔ اس سب ویڈیو کو ضرور اپنے دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں، آپ بھی اس میں عمل کریں۔ اللہ کے کلام میں جو برکت ہے وہ کسی میں نہیں، برکت ہے اس میں یقین کرے اللہ کے کلام پر۔ دوسرے بھائی تو ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار اگر دیکھ رہے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے برائے کریں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں دوسرے وظیفہ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔